قسم ہے فجر کی. کیا لفظ ہے جی؟ قسم ہے. اس میں متعدد احتمالات ہیں. نمبر ایک کہ اس فجر سے مراد یوم النحر کی فجر ہے. نمبر دو، اس فجر سے مراد عرفہ کی فجر ہے. اور نمبر تین، اس سے مراد مطلقاً وقت فجر ہے. اور نمبر چار، اس سے مراد نماز فجر ہے. کتنے قول ذکر کر رہا ہوں؟ چار. نمبر ایک فجر یوم النحر، نمبر دو فجر یوم عرفہ، نمبر وقت فجر، تین، نمبر چار نماز فجر. چار قول ہیں. والفجر، قسم ہے فجر کی. کیا معنی؟ کہ فجر کا وقت بڑا مبارک ہے، بڑی برکتوں والا وقت ہے. اگر تم اس وقت میں اٹھ کے اپنے رب سے دعائیں مانگو تو یہ وقت بڑی برکتوں والا ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی. قسم ہے کس کی؟ 10 راتوں کی. کون سی 10 راتیں؟ اس میں بھی دو قول ہیں. یا تو ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہیں، یا رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں. اور قسم ہے 10 راتوں کی. والشفع، قسم ہے جفت کی. والوتر، اور طاق کی. جفت اور طاق کی قسم، یعنی 5 نمازوں کی قسم، یعنی 5. اور بعض نمازیں جفت ہیں اور بعض کیا ہیں؟ طاق ہیں. واللیل، اور قسم ہے رات کی. اذا یسر، جب وہ جانے لگے، جب وہ ڈھلنے لگے. سمجھو اس میں بھی دو قول ہیں. یا تو لیل سے مراد خاص لیلۃ القدر ہے، اور یا عام لیل ہے، ہر رات مراد ہے سارے سال کی. اور یہاں لیل سے مراد اس کا آخری وقت یعنی سحری کا وقت ہے، جو بڑا ہی مبارک وقت ہے. اللہ پاک نے یہ 4 قسمیں اٹھائیں. مجھے فجر کی قسم، مجھے 10 راتوں کی قسم، مجھے 5 نمازوں کی قسم. آگے فرمایا مجھے جو ہے قسم ہے رات کی جب وہ کیا ہونے لگے؟ ڈھلنے لگے. مجھے رات قسم کی جب وہ کیا ہونے لگے؟ ڈھلنے لگے. حل فی ذالکا، حل فی ذالکا. حل استفہام تقریری ہے، حل استفہام تقریری ہے. کیا ہے؟ فی ذالکا، ان ماقبل مذکور قسموں میں، قسم عبرت لذی حجر، عقل والوں کے لیے. اللہ کہتا ہے میں نے جو ماقبل میں 4 قسمیں ذکر کی ہیں نا، ذالکا کا مشارہ الیہ، یہ قسمیں ہیں. میں نے یہ جو 4 قسمیں ذکر کی ہیں، حل فی ذالکا، کیا ہے؟ ان ماقبل مذکور 4 قسموں میں قسم عبرت لذی حجر، عقل والوں کے لیے. اور استفہام تقریر ہے، یعنی ضرور ہے اگر کوئی عقل سے کام لے تو، ضرور ہے اگر کوئی عقل سے کام لے تو. الم تر کیف فعل ربک بعاد. اب اللہ پاک نے 3 تخویف دنیاوی کے نمونے ذکر کیے. دیکھو بھائی قوم عاد کا حال سنو، یہ بڑے بدماش تھے، ہم نے ان کو تباہ کیا. آؤ قوم سمود کا حال بھی سن لو، میں نے ان کو بھی تباہ کیا. آؤ فرعون میخوں والے کا حال بھی سن لو، میں نے اس کو بھی کیا کیا؟ تباہ کیا. معلوم ہوا دنیا کوئی چیز بھی نہیں ہے. معلوم ہوا دنیا، ہاں. الم ترا کیفا، الم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے مخاطب، کیف فعلا کیا کیا تیرے رب نے بعاد، عاد والوں کے ساتھ. کیا معاملہ کیا تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ. عاد والے کون ہیں؟ ارم، یعنی ارم والے، ذات العماد، ستونوں والے. التی، وہ لم یخلق مثلھا، نہیں پیدا کیے گئے ان جیسے، نیچے لکھے زور اور قوت میں، نہیں پیدا کیے گئے ان جیسے فی البلاد، شہروں میں. وہ سمود، اور کیا تو نے نہیں دیکھا سمودیوں کو. الذین جابوا الصخرا، وہ سمودی وہ لوگ، جابوا الصخرا، جنہوں نے تراشا چٹانوں کو، بالواد، وادیوں میں، جنہوں نے وادیوں کے اندر چٹانوں کو تراشا، چٹانوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر اور محلات تعمیر کیے. وفرعون، اور فرعون ذل اوتاد میخوں والا. الذین طغوا فی البلاد، الذین نیچے کیا لکھے؟ حالت مشترکہ. یہ تینوں پارٹیاں، سمود والے، فرعون اور اس کی قوم، اور قوم عاد والے، ان سب نے سرکشی کی شہروں میں، طغیان سرکشی کی شہروں میں کفر شرک کیا. فاکثروا فی الفساد، پس زیادہ کیا فساد، پس زیادہ کیا
فساد، فیہا کہ ہادے میں لوٹ رہی شہروں کی طرف، پس زیادہ کیا شہروں میں فساد، نیچے لکھا شرک و کفر، فصبا سمرا، پس فصبا علیہم، پس برسایا ان پر تیرے رب نے، صوت عذاب، کوڑا عذاب کا، کوڑا کس کا جی؟ ہاں تیرے رب نے پھر اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیا۔ اچھا جی، ان ربک، بے شک رب تیرا لبالمرصاد، البتہ ہے طاق میں، البتہ ہے طاق میں، البتہ ہے ان کافروں مشرکوں کی طاق میں، کب مریں اور مر کے میرے پاس پہنچے اور ان سے میں حساب کتاب کروں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مُبْتَلَاهُ، اوپر کیا لکھا ہے جی؟ بیان سبب مرض، فرمایا اس کو جو مرض لگا ہے نا جی، آگے مرض آ رہا ہے، لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام وتاکلون التراث اکلا لما، اس کو جو یہ مرض لگا ہوا ہے، اس مرض کا ایک سبب یہ ہے اس انسان کا کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، انسان بڑا، جب اس کو کوئی میں اللہ نعمتیں دیتا ہوں تو کہتا ہے اکرمن، اللہ نے میری بڑی عزت کی ہے، اور جب میں اسے کچھ تھوڑی کیا دے دیتا ہوں، تکلیف کہہ دیتا ہوں، تو کہتا ہے احانن، اللہ نے میری توہین کی ہے۔ گویا کہ یہ مطلب کا یار ہے، ہاں یہ چوری والا مجنو ہے، اسے حقیقت میں خدا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ انسان کافر کے کفر کا سبب اول ہے، مرض کے سبب اول ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بہرحال انسان، اِذَا مُبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب آزماتا ہے اسے رب اس کا، فَأَكْرَمَهُ، کیا لفظ ہے؟ پس اکرام کرتا ہے اس کا کیا کرتا ہے؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ ظاہری طور پر، حقیقت میں تو امتحان ہوتا ہے نا، ظاہری طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اکرام ہوتا ہے۔ وَنَعَمَهُ، یعنی اس کو نعمتیں دیتا ہے، یہ اکرام کی وضاحت آ گئی، یعنی اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو یہ کہتا ہے نیچے لکھا ہے افتخاراً وضامن للاستحقاق، فخر کرتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میں واقعی اس کا مستحق تھا، اللہ کو تو یاد ہی نہیں کرتا، کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میرا اکرام کیا میری اہلیت اور استحقاق کی وجہ سے۔ اور جب پہنچتی وَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ، اور بہرحال جب وہ اللہ آزماتا ہے اس کو دوسرے طریقے سے، فقدر علیہ رزقہ، تنگ کر دیتا ہے اس پہ روزی اس کی، تو یہ کہتا ہے شکایتاً ربی احانن، میرے رب نے تو میری کیا کی؟ توہین کی۔ کلا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ جواب شکوا۔ لا تکرمون کے نیچے لکھا ہے بیان مرض اول، اب تین مرض بیان ہوں گے، فرمایا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ نہیں اکرام کرتے تم یتیم کا، اوپر لکھا ہے یعنی اس مصیبت کا سبب تمہاری بد اعمالی ہے، بلکہ تم نہیں اکرام کرتے یتیم کا۔ دوسری بیماری ولا تحاضونا، اور نہیں برانگیختہ کرتے علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر، خود بھی نہیں کھلاتے ہو، دوسروں کو بھی نہیں کہتے ہو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ نمبر 3 وتاکلون التراث، اور کھاتے ہو تم مال مردے کا، کھاتے ہو تم مال، التراث سے مراد کیا ہے؟ مال مردے کا، اکلا لما، کھانا سمیٹ کر، اکلا لما، کھانا سمیٹ کر۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، مولوی، پیر، قوم، برادری، مامے عزیز، رشتہ دار سارے، کوئی بندہ مر جائے تو یتیم کا مال گول مول سارا کر جاتے نہیں کر جاتے؟ آج کل تو مہنگائی کا دور ہے، مال جو ہے وہ ایک کل بھی نہیں برداشت کر سکتا، ایک کل لگتی ہے تو ان یتیموں کا کل ہو جاتا ہے۔ ہاں فرمایا وتاکلون التراث اکلا لما، تم کھاتے ہو مال مردے کا سمیٹ کر، مردوں کے مال کھاتے ہو، حیا نہیں تم میں۔ یہ 3 بیماریاں تھیں، کتنی بیماریاں ہو گئیں؟ 3۔ وتحبون کے نیچے لکھا ہے سبب اصل امراض ثلاثہ، اور امراض ثلاثہ کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ دنیا کے کتے ہیں، یہ دنیا کے، ہاں چونکہ یہ دنیا کے کتے ہیں اس لیے لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما، تو یہ دنیا کے کتے ہیں، اصل ان کی بیماری کا سبب یہ ہے۔ وتحبون المال، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حبن جما، حبن محبت بڑے زور کی، محبت بڑے زور کی محبت کرتے ہو، کلا نیچے لکھا ہے تخویف اخروی۔ اور علاج مرض کا علاج بھی ہے، کیسے علاج ہے؟ قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، اس دن حساب کتاب ہوگا، جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اور جو بندہ موحد ہوگا، حلال کھانے والا ہوگا، وہ جنت جائے گا،
اور مشرک اور حرام خور وہ جہنم جائے گا۔ اس لیے فرمایا کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، اذا دکت الارض دکن دکا، سبحان اللہ، اذا دکت الارض، جب ٹکرائی جائے گی زمین، دکن دکا، ٹکرانا، جب زمین کو آپس میں کیا کیا جائے گا؟ ٹکرایا جائے گا، تو اس وقت زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور پیش کیا جائے گا اس دن جہنم کو۔ وجیء، اور پیش کیا جائے گا اس دن جہنم کو۔ یومئذ، اس دن یتذکر الانسان، سمجھ جائے گا انسان، اس دن تو انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی، اس دن تو کہے گا میں بڑا توحیدی ہوں جی، ہیں یومئذ یتذکر الانسان، اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان، لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہاں ہے اس کے لیے نصیحت، کہاں ہے اس کے لیے نصیحت، یعنی اب نصیحت کا کیا فائدہ، اب نصیحت کا ہاں یقولو، نیچے لکھا ہے بیان یتذکرو، پیچھے تھا نا یوم یتذکر الانسان، اب اس تذکر کا بیان ہے۔ یقولو، کہے گا مشرک کافر انسان، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش، ہائے کاش کہ میں آگے بھیجتا، ہائے کاش کہ میں آگے بھیجتا کوئی صحیح عقیدہ، کوئی صحیح عمل، لحیاتی، اپنی اس اصلی حیات کے لیے، اپنی اس اصلی حیات کے لیے، ہائے کاش کہ میں اپنی اس اصلی اخروی ابدی حیات کے لیے کوئی عقیدہ توحید اور نیک عمل کر کے آ جاتا۔ فیومئذ، پس اس دن یعنی قیامت کے دن، لا يعذب عذابہ، کوئی عذاب نہ دے گا مثل اللہ کے عذاب کے، لا يعذب، عذاب نہ دے گا، عذابہ، مثل اللہ کے عذاب کے، احد کوئی ایک بھی، یعنی اللہ کے عذاب دینے کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا۔ ولا یوسکو، اور نہ باندھے گا، وثاقہ، مثل اللہ کے باندھنے کے کوئی ایک، جس طرح اللہ باندھے گا کافروں کو اس طرح کوئی اور نہیں باندھ سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربکا، لوٹا اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے رب کی، نیچے لکھا ہے بشارت برزخیہ، بشارت، لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیتاً، راضی ہونے والا، راضیتاً، مرضیتاً، راضی کیا ہوا، راضیتاً، راضی ہونے والا، مرضیتاً، راضی کیا ہوا۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، یعنی داخل ہو جا میری جنت میں۔